بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، امید ہے آپ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گی، خیریت سے ہوں گی۔ 24 تاریخ تک ہمارا آن لائن کلاسز کا سسٹم ہوا تھا، پھر ونٹر ویکیشن تھی اور آج سے دوبارہ ایک ہفتہ آپ کا یہ آن لائن ہوگا، پھر انشاءاللہ 18 سے آپ کا ریگولر ہوگا۔ آج ہمارا آن لائن لیکچر نمبر 26 ہے اور ڈیٹ آج 11 ہے، 11 جنوری، اور آج ہمارا ٹاپک تھا مجوزہ عنوانات سورہ نور کا مطالعہ آج ہم نے کرنا ہے کہ اس میں جو سورہ نور میں جو عنوانات ہیں، ٹاپک ہیں، ان میں کون کون سے ٹاپک ہیں، کیا اس کا ڈیٹیل ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے صفات الہیہ۔ قرآن مجید کی سورہ اعراف آیات نمبر 180 میں ارشاد ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ، کہ اللہ کے لیے بہترین نام ہیں، اسے انہی ناموں سے یاد کرو۔ ان آیات میں ناموں سے مراد اسماء الہی ہیں۔ اللہ کے لیے ان کے بہترین نام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ایسے اسماء صفات موجود نہیں ہیں جن سے کسی نوعیت کے نقص کا اظہار ہوتا ہے، اور اسے ان ناموں سے یاد کرنا چاہیے جو اس کی صفات کمالیہ کا اظہار کرتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ بیان کیے گئے ہیں۔ علماء نے ان کی تعداد 99 بتائی ہے، لیکن اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ صفات الہیہ صرف ان 99 نام تک محدود ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ گنتی اور شمار کے حد سے باہر ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٌ مَا نَفِدَتْ کلمات اللہ ان اللہ، کہ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر جو ہیں دوات بن جائیں تو جیسے 7 مزید سمندر روشنائی مہیا کریں تب بھی اللہ کی صفات ختم نہ ہوگی، یعنی اس قدر صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو لکھنے سے انسان قاصر ہے۔ تو یہ تمام صفات الہیہ اللہ تعالیٰ کے صفات کمال کے معروف کا مکمل اور صالح نصاب ہے، اور ان کا مجموعہ میں بڑی برکت اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ پھر آگے ہے کہ جیسے پھر ان کے تقاضوں پر عمل پیرا ہو تو یقیناً جنت میں جائے گا، جیسا کہ حدیث نبی ہے، کہنا پھر رہتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تسعۃ و تسعون اسماء مئۃ الا واحدۃ من احصاها دخل الجنہ، کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے 99 یعنی 100 کم 100 نام ہیں، جس کے اس کو محفوظ کیا، اس کی نگہداشت کی، وہ جنت میں جائے گا۔ پھر ہے کہ صفات الہیہ کی تقسیم ہے۔ علماء کرام نے صفات الہیہ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے: صفات جمالی، صفات جلالی، صفات کمالی اور صفات توحیدی۔ اس میں سب سے پہلا صفات جمالی، یہ وہ نام ہیں جن سے اللہ کے رحم و کرم اور عفو، درگزر، شفقت اور محبت کا اظہار ہوتا ہے، مثلا الرحمن رحم کرنے والا، لطیف مہربان، رؤوف نرمی کرنے والا، نصیر جو ہے مدد کرنے والا، مغیث فریاد سننے والا، الوہاب عطا کرنے والا۔ پھر ہے کہ صفات جلالی، یعنی وہ نام ہیں جن سے اللہ کے بڑائی، کبریائی اور حکمت اور قدرت کا اظہار ہوتا ہے، مثلا ملک ہو، العزیز ہو، القہار ہو، المتکبر ہو، اس طرح الجبار ہو، یہ نام جو ہیں یہ صفاتی نام ہے۔ پھر صفات جلالی نام ہے۔ صفات کمالی وہ اسما جس میں اللہ تعالیٰ کی خوبی اور ہر وہ صف جو ہے صرف تو اس کا کامل ہونا ظاہر ہوتا، مثلا الحی، الخبیر، العلیم، السمیع، البصیر وغیرہ۔ پھر ہے صفات توحید و یکتائی، یعنی وہ نام جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یکتائی اور ان کی شان لا شریکی بے مثال پر دلالت کرتے ہوں، مثلا الواحد الواحد، یعنی وہ اپنی ذات اور یکتا میں، اپنے صفات میں یکتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک نہایت مختصر صورت چند صفات کا ذکر کس خوبصورت جامع سے کیا گیا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر اس میں آگے ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم میں سورہ آیت الکرسی میں جو ہے تمام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بتایا گیا۔ پھر آگے ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادات۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کے صفات میں اسی طرح زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص، آیت الکرسی، سورہ حشر کا آخری حکومت تک تمام صفات الہیہ بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن پاک میں بیان کی گئی ان سے ذہن میں ذات الہیہ کا تصور قائم کرنے میں مدد ملتی ہے، تاہم انسان اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا اندازہ نہیں لگا سکتا اور وہ کیسی ہے، کیونکہ اللہ کی ہر صفت لامحدود ہے، جبکہ انسان کی حواس اور وسیلہ فہم محدود ہے۔
پھر آگے گیا کہ نور، سورہ نور یعنی سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں بتایا گیا کہ اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ پھر اسی طرح یہ نور سے مراد وہ چیز ہے جس کی بدولت اشیاء کا ظہور ہوتا ہے، یعنی جو وہ اپنے آپ سے ظاہر ہو اور دوسرے چیزوں کو ظاہر کرے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ تو نور کا استعمال اسی بنیاد پر مفہوم کے لحاظ سے کیا گیا ہے۔ پھر خود نور کا لفظ علم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے برعکس جہالت کو تاریکی اور ظلمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معنی میں بھی کائنات کا نور ہے کہ جہاں حقائق کا علم اور سیدھی اور راہ کا علم اگر مل سکتا ہے تو اس سے مل سکتا ہے۔ تو پھر اللہ کو نور کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ اس کی حقیقت میں بس نور ہوتا ہے۔ حقیقت میں وہ ایک نور ذات کامل ہے جو صاحب علم، صاحب قدرت، صاحب حکمت وغیرہ ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب نور بھی ہے، لیکن خود کا نور محض اس کا کمال نورانیت کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ پھر آگے کہ کائنات میں نور کی مثال ایسی ہے جیسے تاک میں سراغ ہے۔ مثال قرآن پاک میں جیسے دی گئی ہے کہ رکھا ہوا ہے اور سراغ ایک فانوس میں ہے۔ فانوس کا حال یہ ہے کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہے تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا گیا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، جس کا تیل آپ ہی بھڑک پڑتا ہے چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ اس طرح روشنی پر روشنی پڑنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہیں۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ پھر اس تمثیل میں چراغ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور تاک سے کائنات کو تشبیہ دی گئی ہے، اور فانوس سے مراد وہ ہے۔ اس تمثیل میں چراغ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور تاک سے کائنات کو تشبیہ دی گئی ہے، اور فانوس سے مراد وہ پردہ ہے جس میں حضرت حق نے انسان اپنے آپ کو نگاہ خلق سے چھپا کر رکھا ہے۔ گویا یہ وہ پردہ فی الحقیقت خفا کا نہیں، شدت ظہور کا پردہ ہے، اور نگاہ خلق جو اس کے دیکھنے سے عاجز ہے، اس کی وجہ سے یہ نہیں کہ درمیان میں تاریکی ہے، بلکہ دراصل وجہ یہ ہے کہ درمیان کا پردہ شفاف ہے، اور شفاف پردے سے گزر کر آنے والا نور ایسا شدید ہے کہ محدود طاقت رکھنے والا بینائیوں اس کا ادراک نہیں کرنے سے عاجز ہیں۔ پھر ہے کہ یہ مضمون کے چراغ ایک ایسے درخت زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی نہ غربی، تو یہ صرف چراغ کی روشنی کے کمال اور اس کی شدت کا تصور دلانے کے لیے ہے۔ قدیم زمانے میں زیادہ سے زیادہ روشنی روغن زیتون کے چراغوں سے کی جاتی تھی، اور اس میں روشن ترین چراغ جو ہے وہ ہوتا تھا جو بلند اور کھلی جگہ کے درخت سے نکالے ہوئے تیل کا ہو۔ اسی ڈیٹیل میں اس مضمون کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ کی ذات جیسے چراغ سے تشبیہ گئی کسی اور چیز سے طاقت انرجی حاصل کرے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ مثال معمولی چراغ نہیں بلکہ اس چراغ کی روشن ترین چراغ کا تصور کرو جو تمہارے مشاہدے میں آتا ہے، جس طرح ایسا چراغ سارے مکان کو جگمگا دیتا ہے۔ اور پھر یہ جو فرمایا کہ اس کا تیل آپ سے آپ بھڑک پڑتا ہے چاہے آگ اس کو نہ لگے، اس سے بھی چراغ کی روشنی سے زیادہ سے زیادہ تیز ہونے کا تصور دلانا مقصود ہے، یعنی مثال میں انتہائی تیز روشنی کی چراغ کا تصور کرو جس میں ایسا لطیف اور ایسا سخت اشتعال پذیر تیل پڑا ہو۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں زیتون اور اس کے غیر شرقی اور غربی نہ ہونا، اس کے تیل کا آگ لگنے بغیر آپ اسے آپ بھڑکا ہونا مشتعل اجزائے تمثیل نہیں بلکہ پہلے جز تمثیل یعنی چراغ کے کئی متعلقات میں اصل جزائے تمثیل جو ہے تین ہیں: چراغ، تاک اور فانوس۔ چلیں اتنا کافی ہے، کل انشاءاللہ پھر ہم کلمہ توحید کا کریں گے۔ اس کو اچھے طریقے سے لکھ لیں اور یاد بھی کر لیں، اس کو یاد لازمی کرنا ہوتا ہے اور لکھنا بھی ضرور ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔